السلام علیکم ناظرین، قربانی کے متعلق دیگر اہم سوالات اور ان کے علمی جوابات لے کر محمد شہزاد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ قبل اس سے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ انہوں نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر سبسکرائب کیا ہے تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے چینل کی تمام ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے ہماری پہلی ویڈیو میں قربانی کے متعلق اہم اور بنیادی سوالات کے علمی جوابات حاصل کیے تھے، اسی طرح مزید اہم سوالات کے ساتھ آپ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ بتائیے گا، اکثر لوگ قربانی کرتے ہیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے نام کی قربانی کرتے ہیں، یا اپنے چھوٹے بیٹوں کے نام یا اپنی والدہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں، تو اس کے متعلق ہمیں بتائیے گا کہ ہمیں قرآن حدیث کیا بتاتی ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کے اوپر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ چھوٹے جانوروں میں سے وہ ایک جانور خرید لاتا ہے، یا پھر بڑے جانور کے اندر وہ حصہ ایک ڈال دیتا ہے، یعنی اس نے جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے وہ ایک ہی قربانی کر رہا ہے۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بندہ جو گھر کا سربراہ ہے جس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، وہ اپنا واجب جو ہے وہ پورا کرے۔ اب وہ اپنے بیٹے کی طرف سے کر دیتا ہے، بیٹے کے اوپر تو قربانی واجب نہیں تھی کیونکہ وہ صاحب نصاب ہی نہیں تھا، یا اس کی بیوی کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، وہ بھی صاحب نصاب نہیں تھی۔ اور جو قربانی واجب ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے زندہ بندے کے اوپر، اور جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو قربانی اس کی ہو جائے گی، یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی، لیکن افضل اور پہلا حکم یہی ہے، اولا یہ ہے کہ وہ بندہ سب سے پہلے اپنی قربانی کرے، اور اگر اس کے پاس ایک قربانی سے زائد قربانیاں موجود ہیں پھر اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ جس کی طرف سے بھی چاہے وہ قربانی کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائی جس کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر زندوں میں سے کسی کی طرف سے کر رہا ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری طرف سے قربانی ہو رہی ہے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے میری طرف سے باپ قربانی کر رہا ہے، یا باپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے طرف سے بیٹا قربانی کر رہا ہے۔ تو یہ حکم بتایا گیا ہے، اگر کسی بندے نے فطرانہ دینا ہے یا قربانی کرنی ہے تو یہ اس بندے کو خبر ہونی چاہیے جس کی طرف سے ہم ادا کر رہے ہیں، اور اس کی رضا اس کے اندر شامل ہونے چاہیے۔ لہٰذا سربراہ کے اوپر حکم یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اور پھر ہی اس کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، ورنہ اگر وہ دوسرے کی طرف سے کرے گا تو یہ نفلی قربانی ہوگی، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ قربانی کے اندر حصہ ملانا زیادہ افضل ہے یا اکیلے قربانی کرنا؟ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو لوگ پورا سال اس کا گوشت، بڑا گوشت یعنی جو اچھا گوشت ہوتا ہے بکرے کا یا گائے بھینس کا، جو لوگ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ سال جو ہے وہ پیٹ بھر کے یہ گوشت کھا سکیں، تو یہ ان تک قربانی کا گوشت پہنچانا جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب گوشت زیادہ ہوگا تو زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر 15,000 روپے کا جانور آ رہا ہے اور 15,000 ہی کسی جانور میں حصہ ڈل رہا ہے، تو اب ہم یہ کہیں گے، اس طرف ہم دیکھیں گے کہ گوشت کس کے اندر زیادہ ہے۔ اگر حصے کے اندر گوشت زیادہ ہے، 25 کلو گوشت ہے، اور جو ہم جانور لے رہے ہیں اس کے اندر جو ہے 20 کلو گوشت ہے، تو ہم ترجیح دیں گے جس کے اندر زیادہ گوشت ہے، کیونکہ گوشت جب زیادہ ہوگا تو زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے گا۔ لہٰذا ایک بندہ 1.5 لاکھ کا بکرا لا کر ذبح کر دیتا ہے، اس کا واجب ادا ہو جائے گا، قربانی اس کی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کوئی ذرا برابر بھی اس کے اندر کراہت نہیں ہے۔ لیکن اگر 1.5 لاکھ کے اندر آپ ایک بکرا لے رہے ہیں اور 1.5 لاکھ کے اندر ہی جو ہے وہ آپ گائے آ جاتی ہے، اور اچھی اور موٹی تازی جس کے اندر کئی منوں کے لحاظ سے گوشت نکل آتا ہے، تو اب یہاں پہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ گائے کو ترجیح دیں۔ جب گوشت زیادہ ہوگا تو زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے گا،
اور اللہ اور اس کا رسول جہاں اس بندے کے اوپر زیادہ راضی ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جو لوگ حصہ ڈالتے ہیں، جو لوگ علیحدہ جانور خریدتے ہیں، تو وہ اس بات کے اوپر خصوصی توجہ دیں اور دیکھیں کہ جو ہم اتنے مہنگے جانور لے آتے ہیں، کیا اس کا گوشت زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے؟ اور اگر ان کی سمجھ کے اندر یہ بات آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عمل کی ضرور توفیق عطا فرما دے گا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے بڑا گوشت نہیں کھاتے، اس لیے ہم چھوٹی قربانی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اگر ان کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو یہاں پہ پھر کوئی قباحت نہیں ہے، پھر وہ اگر چھوٹا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ بتائیے گا کہ اکثر عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی کے اندر تو 7 حصے ہیں، لیکن اونٹ کی قربانی کے اندر 9 حصے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 11 حصے ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیے گا کہ اونٹ کی قربانی کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اس حوالہ سے المعجم الکبیر کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گائے اور اونٹ جو ہے یہ دونوں ہی 7 لوگوں کی طرف سے ہے۔ عام لوگوں سے جو بزرگ ہیں یا جو بڑے ہوتے ہیں تو وہ لوگ اکثر یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں جی اونٹ میں 11 حصے ہوتے ہیں یا 9 حصے ہوتے ہیں، تو یہ ایک غلط مسئلہ ہے۔ میرے حضور نے جب فرما دیا ہے کہ اونٹ اور گائے دونوں 7 کی طرف سے ہے، لہذا اگر اس کے اندر ہم 8واں بندہ بھی شامل کریں گے تو سب لوگوں کی قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ گائے کی قربانی کے اندر بھی 7 حصے ہیں اور اونٹ کی قربانی کے اندر بھی 7 حصے ہیں، تو یہ بتائیے گا کیا کوئی اکیلا شخص جو گائے قربان کر رہا ہے یا اونٹ قربان کر رہا ہے تو وہ اپنے بچوں کے عقیقے اس میں کر سکتا ہے، اپنے عقیقے اس میں سے کر سکتا ہے؟ جی الحمدللہ اہل سنت و جماعت مسلک حنفی بریلوی ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے نزدیک جو قربانی کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے قرب الہی۔ انسان اللہ کا قرب پانے کے لیے قربانی کرتا ہے، اور جو عقیقہ کرنا ہے یہ بھی قرب الہی کا سبب ہے، چونکہ ان دونوں کے سبب جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، لہٰذا ہمارے نزدیک یہ ہے اگر ایک بندہ ایک گائے خریدتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے میں ایک حصہ اپنی طرف سے قربانی کر لوں گا اور جو باقی 6 حصے بچیں گے میں ان کو اپنی بچوں کی طرف سے جو ہے وہ عقیقہ کر لوں گا، تو وہ عقیقہ جو ہے وہ بالکل جائز ہوگا۔ وہ قربانی کے حصے کے اندر عقیقے والے جو حصے شامل کرنا یہ بھی جائز ہے، انسان کی قربانی بھی ہو جائے گی اور اس کے اندر سے عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ جی مفتی صاحب یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ جب ہم بڑا جانور قربان کرتے ہیں، اونٹ یا گائے کی قربانی کرتے ہیں، اس میں 7 حصے ہم کرتے ہیں، تو اکثر جو ہمارے بڑے لوگ ہوتے ہیں گھر میں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی تو اندازے سے گوشت تقسیم کیا ہے، میرا اندازہ ہی کافی ہے، تو کیا آیا کہ جو 7 حصے کرنے ہیں ہم نے وہ 7 حصے ہم اندازے کے مطابق ڈھیریاں لگا کر تقسیم کر سکتے ہیں؟ اور جو اس کے اندر پائے ہوتے ہیں ان کے متعلق بتائیے گا کہ جو پائے تقسیم کرنا ہے، کیونکہ وہ تو 4 ہوتے ہیں، تو اکثر لوگوں میں یہ بھی جھگڑا رہتا ہے قربانی کرنے والوں کے درمیان، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے پائے رکھنے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے پائے رکھنے ہیں، تو اس کے متعلق یہ بتائیے گا کہ جو قربانی کے 7 حصے ہیں ان کو اندازے کے ساتھ تقسیم کرنا جائز ہے، اور جو ان کے اندر پائے ہیں ان کو تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ جب حصے ڈالتے ہیں تو جب ایک باہر کا بندہ کو حصہ ڈالنے کے لیے محلے والا چلا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک شرط پہ آپ کا حصہ ملائیں گے کہ ہم نے گوشت اندازے کے طور پہ جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے، اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو ہم آپ کا حصہ ملائیں گے ورنہ ہم آپ کا حصہ شامل نہیں کریں گے۔ یہ وہ لوگ بالکل غلطی پر ہیں،
شریعت نے کوئی انسان ناپ تول میں جتنا مرضی ماہر کیوں نہ ہو، اس کا زندگی کا تجربہ کیوں نہ ہو، لیکن شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ بندہ اندازے کے طور پہ جو ہے وہ گوشت تقسیم کرے، چاہے وہ تولنے میں ایک ایک چھٹانگ کا اور اس کا بھی فرق نہ ڈالتا ہو اور بالکل برابر تول دیتا ہو، لیکن پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اندازے کے طور پہ گوشت جو ہے 7 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو تول کے جو ہے وہ گوشت 7 لوگوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ ہاں، اگر ایک بندہ اپنے گھر میں قربانی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک میری طرف سے ہے، ایک میرے والد کی طرف سے ہے، ایک میرے بچوں کی طرف سے ہے، ایک میری بیگم کی طرف سے ہے، اس طرح چونکہ گھر کے اندر سارے افراد اکٹھے رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، تو اب گھر کے اندر اگر کیا ہے اور حصے گھر والوں کے اندر ہی بانٹ لی ہیں تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب ہم کسی اور ہمسائے کو، کسی رشتہ دار کو کہ جس نے گوشت اپنا علیحدہ لے جانا ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ قانون لاگو ہوگا، ورنہ اگر ایک بندہ گھر کے اندر 7 حصے بانٹ لیتا ہے تب اس کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتی ہے پایوں کی باری، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ پائے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا ہی 4 کیے ہیں اور حصے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پایا کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں 1 پایا لوں یا 2 یا 4 ترازو کے ایک پرڑے کے اندر رکھا جائے گا، اور دوسرا طرف اس کی ڈیری میں سے گوشت نکال کے پایوں کا جتنا وزن بنے گا اس وزن کے برابر اس کی ڈیری میں سے گوشت نکال لیا جائے گا اور پائے اس کو دے دیے جائیں گے۔ اب یہ گوشت جو ہے یہ اس کا کیا کریں گے؟ اس گوشت کو اب پھر 7 حصوں میں تقسیم کریں گے، یعنی اس کو بھی ہم نے تولنا ہے، اب 7 حصوں میں اس کو اب ہم بنا کے اور پھر ہم 7 ڈیریوں کے اوپر جو ہے اس گوشت کو رکھ دیں گے۔ تو پایوں کو تقسیم کرنے کا یہ طریقہ کار ہے، لیکن سری جو ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے قربانی کے اندر حصہ ڈالنے کے متعلق اہم سوالات اور ان کے علمی جوابات۔ یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید یہ کہ کچھ احباب نے پچھلی ہماری ویڈیو کے متعلق چند ایک اہم سوالات پوچھے تھے، تو اس کے متعلق ہم نے ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر تمام تفصیلات اور احادیث کے حوالے بیان کر دیے ہیں، تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں ہمارے تمام سوالات اور ان کے ساتھ جوابات اور ان کے احادیث نمبر اور حوالے موجود ہیں، تو آپ ہماری پرانی ویڈیو کے اندر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید سوالات اور ان کے علمی جوابات لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔